ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے. جہاں سے آئے ہیں بس وہیں جانا ہے. یہ تو سفر ہے. دنیا میں سفر کرنے آئے ہیں، گھوم کر کے پھر وہیں جمع ہوں گے. شاعر کہتے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، مرض ایک بہانہ ہے. مرض جو ہے بہانہ ہے. یہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی بہانے سے اپنے بندے کو بلا لیتا ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانہ ہے. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم. کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے. کون کس کے کاندھے پر جائے گا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن جانا سب کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندے، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا اور ایک دن میں تمہیں اسی مٹی میں ملا دوں گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کروں گا. ایک رتی برابر انسان کے جسم میں فرق پیدا نہیں ہوگا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو حضرت آدم کی امت، حضرت شیس کی امت، حضرت نوح کی امت، دیگر اور انبیاء و مرسلین کی امت اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی قبر پر گھر بن گیا، کسی کی قبر پر راستہ بن گیا، کسی کی قبر میں کچھ اور بنا، یعنی قبر کی بھی پتہ نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ لوگ میدان محشر میں کیسے آئیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ رب ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان لوگوں کو بھی قبر سے اٹھائے گا تو اس کے جسم میں اگر ایک بال ہے، ایک تل ہے، تو اسی تل کے ساتھ وہ دوبارہ آئے گا. یعنی ایک رتی برابر کسی کے اندر فرق نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہود و نصارہ نے کہا کہ آپ تو مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو نئے نئے مردے کو آپ زندہ کرتے ہیں. جو 10 دن پہلے انتقال کیے، مہینہ دن پہلے انتقال کیے، سال بھر پہلے انتقال کیے، 2 سال پہلے انتقال کیے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ زندہ کرتے ہیں. ذرا پرانے مردے کو زندہ کریے تب ہم مانیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس کو زندہ کروں بتاؤ؟ کہا کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت شام کو زندہ کیجئے تب مانیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ان کے قبر پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور جو لوگ سوال کیا تھا ان لوگ بھی گئے. کہاں پہنچے؟ حضرت شام کے قبر کے قریب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا شام کو زندہ کر دے. اتنا کہنا تھا کہ قبر پھٹتی ہے، حضرت شام باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے مجھے قبر سے باہر ہونے کیوں کہا؟ کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہارے داڑھی کے بال، سر کے بال، آنکھ کے بال، بھاؤ یہ سب سفید کیسے ہو گئے؟ تمہارے زمانے میں تو بال پاکا نہیں کرتے تھے.
بال سفید نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ حضرت شام نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں قبر میں سو رہا تھا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا شام کو بھی زندہ کر دے، تو جب آپ کی آواز کو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ قیامت قائم ہو گیا ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کو بھی زندہ کر دے۔ میں اس ہیبت سے اور ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا پڑے، حساب کا دن نہ آ گیا ہو، اسی خوف سے میرے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ نہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضرت شام کہتے ہیں کہ میں خوف سے، ہیبت سے کہ اللہ کی بارگاہ میں اب مجھے حساب دینا ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، میرا رب پوچھے گا بندہ کیا کیا لے کے آئے ہو، میں کیا حساب دوں گا، اسی لیے اسی خوف سے میرے سر کے سارے بال پک گئے۔ شاعر کہتے ہیں یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ کب، یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض ایک بہانہ ہے، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، اسی لیے تو آنکھوں سے اشک غم روانہ ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے یہ کہ تیاری کر کے جائیں۔ رشتہ داری جو ہے وہ دنیا میں ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی رشتہ داری کام نہیں آتا ہے، کوئی کسی کے قبر میں نہیں جاتا ہے۔ تو انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے۔ ہر عمل بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، ثواب کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام مرنے کے بعد بھی انسان کے حق میں فائدہ رہتا ہے اور 3 کام کے ذریعے ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، جس کام کو دنیا میں کر کے گیا اور مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ مسجد بنانا، قبرستان میں چندہ دینا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور یہ کام جب تک دنیا میں باقی رہے گا مخلوق اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو مرنے والے قبر میں پہنچے ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کی اولاد، اگر نیک اولاد بنا کے گئے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، بیٹا بیٹی نیک ہے تو جب جب نیکی کریں گے اس کا ثواب اس کو بھی پہنچے گا۔ تیسرا علم دین ہے۔ تو یہ سب کام میں انسان آج پیچھے ہے، لیکن نہیں، اس سب کام میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہیں قبرستان کے نام پر چندہ کر رہے ہیں، چندہ کرنے والے لوگ پہنچتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 10-20 روپیہ دے کے جھمیلا کو پار کرتے ہیں کہ جاؤ جلدی یہاں سے، لیکن نہیں، اصل کمائی تو آپ کی وہی ہے۔ آپ نے گھر میں جو کما کے جمع کیا، بلڈنگ بنایا، محل بنایا، کپڑا لتا جو بھی سوارا، یہ سب آپ کا ختم ہونے والا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر چندہ کرنے والا قبرستان کے نام پر چندہ کر رہا ہے، آپ وہاں 200 دیجئے، 200 سے زیادہ 1000 10,000 دیجئے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی چندہ آپ کا کام آنے والا ہے۔ مسجد کا چندہ کرنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں
تو وہاں آپ 1 بورا سیمنٹ نہیں 10 بورا 20 بورا جتنا زیادہ ہو سکے آپ دیجئے، تاکہ یہ مسجد میں لگے، اور جب تک یہ مسجد قائم رہے لوگ اس میں آ کے نماز پڑھے، تلاوت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، عبادت کرے، تب تک ان کو ثواب پہنچے گا دینے والے کو۔ اور گھر میں جو آپ کر کے جا رہے ہیں وہ چھوڑ کے گئے، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیے یہی فائدہ آپ کو پہنچنے والا ہے، باقی آپ کی ساری مال دنیا میں رہ جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ شاعر کہتے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، اسی لیے تو آنکھوں سے اشک غم روانہ ہے، اسی لیے تو آنکھوں سے اشک غم روانہ ہے، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ ایک بات معلوم ہے، قبر میں مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، مرنے والا چاہے باپ ہو، دادا ہو، ماں ہو، بہن ہو، خاندان میں کوئی بھی ہو، ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں، منکر نکیر سوال کرنے والے فرشتے داخل ہوتے ہیں، قبر میں تشریف لاتے ہیں، مردے کو جھنجھور کر اٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا۔ تیسرا سوال حضور کے بارے میں کرتے ہیں کہ کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ پہلے جب مردے کو دفن کیے، ایک مردہ، ایک ہی میت اس قبر میں دفن ہے، 2 فرشتے آئے قبر میں، اب تعداد ہو گئی 3۔ اب حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا کہا کرتا تھا دنیا میں اس مرد مومن کے بارے میں، اب 3 کی تعداد نہیں ہے، تعداد ہو گئی 4۔ حضور قبر میں تشریف لائے ہیں، تبھی تو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کہا کرتے تھے تم اس مرد مومن کے بارے میں، یعنی اے مرنے والے شخص، اے قبر میں لیٹنے والے شخص، ابھی جو کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، دنیا میں کیا کہتے تھے وہ بتاؤ، کہیں اپنے جیسا سمجھ کے نہیں نہ آیا ہے، ان کو اللہ کا نبی مانا تھا کہ نہیں، آخری نبی تسلیم کیا ہے کہ نہیں، ان کی شریعت پہ چلا ہے کہ نہیں، ان سے محبت کر کے آیا ہے کہ نہیں، ان کو تم دنیا میں جیتے جی کیا مانتا تھا یہی بتا دو۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ دنیا میں رب کس کو مان کے آیا ہے، یہ بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے والے تم سے پہلے والے جو قبر میں آئے ان لوگ جو بتائے ہیں وہی تم بتاؤ، نہیں، صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اگر ایمان والا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کہتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، کس دھرم کو مان کے آئے ہو یہی بتاؤ۔ آج دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے، تبھی تو سینہ تان کے کہتا ہے کہ ہم اس مذہب کو مانتے ہیں، بہت اچھا مذہب ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے ہیں تم جس مذہب کو دنیا میں تمہارے باپ دادا نے جن کو مان کے آیا ہے، خاندان کے لوگ مان کے آئے ہیں وہی بتاؤ، نہیں، تم دنیا میں کس مذہب کو مان کے آئے ہو وہ بتاؤ۔ فرشتے یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ مذہب اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام دھرم کے بارے میں بتاؤ، تم نے اسلام کو مانا ہے کہ نہیں پوچھتے ہیں۔
صرف یہ پوچھتے ہیں کس دھرم کو مان کے آیا ہے، کون سا مذہب پہ چل کے آیا ہے، یہ بتاؤ۔ ایمان نہیں تو کہتا افسوس میں نہیں جانتا، ایمان ہے تو کہتا ہے کہ میرا دھرم اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال کرتا ہے فرشتہ، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں؟ اب ماضی کے تعلق سے سوال ہوتا ہے کہ کیا کہا کرتا تھا کا مطلب ہے کہ دنیا میں جیتے جی تم نے ان کو کیا مانا ہے وہ بتاؤ۔ ابھی جو کہو گے وہ نہیں مانا جائے گا، ابھی جو تم جواب دو گے یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے ان کو اللہ کا آخری پیغمبر مانا ہے کہ نہیں مانا ہے، اللہ کا محبوب مانا ہے کہ نہیں، اللہ کا پیارا حبیب اس کو تسلیم کیا ہے کہ نہیں، مانا ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ۔ اب تیسرا سوال ہے، اب لوگ اگر ایمان والے، میت ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کو دیکھنے کے لیے ہم قبر کی دنیا میں آئے ہیں، اور انہی کے صدقے میں دنیا میں آیا تھا، اور ان کو دیکھنے کے لیے میں قبر کی دنیا میں آیا ہوں، اور میدان محشر میں اٹھوں گا، انہی کے صدقے میں بخشے جاؤں گا۔ اور اگر ایمان والا نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا کون ہے۔ آواز آتی ہے غیب سے کہ اے فرشتہ یہ سب جانتا تھا دنیا میں، یہ جانتا تھا کہ میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے، یہ بھی جانتا تھا میرا خدا کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، لیکن یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس نے دنیا میں دل سے مانا، نہ قبر میں آ کے سچ بولا، اس لیے اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی نہیں، اب جہنم کے دروازے کھول دو۔ یہ سب جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، مرض بس بہانا ہے، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، سب کو الوداع کہہ کر ماں میری ہوئی رخصت، اسی لیے تو آنکھوں سے اشک غم روانہ ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے، مجھ کو دفن کرنے میں کیوں دیر کیوں لگاتے ہو، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ اور آخری شعر ہے اس کلام کا، سماعت کیجیے۔ رسم ریت دنیا کا بس یہی تو ہے رہبر، رسم ریت دنیا کا بس یہی تو ہے رہبر، رسم ریت دنیا کا بس یہی تو ہے رہبر، غم ہزار ہو لیکن پھر بھی مسکرانا ہے، غم ہزار ہو لیکن پھر بھی مسکرانا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے، موت رب کی مرضی ہے، بس مرض بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت کا ذائقہ لینے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں،
تو ہم سب پر جو اللہ تعالیٰ فرض کیا ہے اس پر عمل کیجئے، اس کام کو کر کے جائیے، تاکہ ہمارا رب بھی خوش ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ رب کی عدالت میں جب بندہ کھڑا ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنی زندگی کے بارے میں حساب نہیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلنے بھی نہیں دے گا۔ پوری زندگی کا حساب رب کی عدالت میں دینا ہے۔ اللہ نے جو علم دیا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو، زبان سے سن کے ہو یا آپ پڑھ لکھ کر کے جس علم کو حاصل کیے اس پر عمل نہیں کیے، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ حساب نہیں دے دے گا بندہ۔ اللہ کی عدالت میں یہ حساب دینا ہوگا۔ عمر کتنی رب نے دیا، اس پر حساب ہوگا۔ رب پوچھے گا بندہ میں نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، تم نے میرے لیے کیا کر کے آیا؟ اگر عمل ٹھیک ہوگا تو وہاں بندہ جو ہے آسانی سے پاس ہوگا۔ رب فرمائے گا فرشتوں یہ میرا بندہ وفادار ہے، فرما بردار ہے، اس کو جنت میں بھیج دو۔ اگر عمل میں پھنس گئے، نماز مکمل نہیں ہوئی، روزہ مکمل نہیں ہوا اور عمل میں وہاں پھنس گئے، رب فرمائے گا بندہ اے تم نے عمل ٹھیک کر کے نہیں آیا، اب تم جہنم میں جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حساب بڑی سختی سے لے گا۔ اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہر بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے، مسجد پکڑ لیے نماز پڑھیں، اور آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بچ جائیے گا، نہیں، آپ کو اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے بھی سختی کیجئے کہ ان لوگ بھی نماز پڑھا کریں، ان لوگ بھی اللہ کی عبادت کریں، ان لوگ بھی اللہ کا فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ زندگی میں رب کی فرما برداری میں ہم سب زندگی گزاریں۔ نماز ایک ایسی تحفہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آدمی، آپ 10 آدمی اگر اکٹھا ہے، 20 آدمی اکٹھا ہے، مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، تو کیا سب کی نیت ایک ہے؟ نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی سوچ رہے ہوں گے میلاد ختم ہوگا، ہم لوگ یہاں سے اٹھیں گے، سلام پڑھ کے نکلیں گے، دعا کر کے یہاں سے نکلیں گے، کوئی سوچ رہے ہیں فلاں کام کریں گے، کوئی سوچ رہے ہیں کہیں پر جانے کے لیے، کوئی سوچ رہے ہیں گھر جا کے یہ کام کریں گے، بازار جا کے یہ کام کریں گے، کھیت میں جا کے یہ کام کریں گے، فلاں جگہ پہ ہم لوگ جائیں گے، یہی نہ سوچے ہیں۔ نماز ایسی ایک دولت ہے، ایک تحفہ ہے کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شروع سے لے کے آخر تک جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں سب کی نیت ایک ہے۔ ابھی جو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں تو سب کی نیت جو ہے الگ الگ ہے، کوئی کیا سوچ کے بیٹھے ہیں، کوئی کیا سوچ کے بیٹھے ہیں، اب یہاں سے نکلیں گے سب اپنے اپنے کام میں لگیں گے، نیت الگ الگ ہے۔ لیکن جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں سب کی نیت ایک ہے کہ اللہ میں نیت کی 2 رکعت نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ، فجر کی فرض، میں نیت کی 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جتنے لوگ بھی کھڑا ہوئے ہیں سب کی نیت ایک ہے۔ اور نماز ایک ایسی تحفہ ہے کہ آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو اتنا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے، جماعت سے پڑھتے ہیں تو اسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ تم کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز ایک ہے، وہی فجر کی نماز ہے، اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں اتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں آتا ہے، اور اسی کو اگر جماعت سے پڑھتے ہیں تو اتنا ثواب آتا ہے۔ آخر نماز ایک ہی ہے، ثواب میں بڑھ کیسے گیا؟ تو اس کا جواب یہ سنیے کہ نماز ملاتی ہے بندے کو خدا سے، اور جماعت ملاتی ہے بندے کو بندے سے۔ جماعت
ملاتی ہے بندے کو بندے سے، یہ ادا اللہ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تم اپنے آپس میں مل گئے تو اب اسی نماز میں ثواب تمہیں زیادہ بڑھا دیتا ہوں میں۔ نماز ملاتی ہے بندے کو اللہ سے، اور جب جماعت ملاتی ہے بندے کو بندے سے۔ اب کہتے ہیں نماز میں کیا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آخر میں کہہ کے نماز سے باہر آتے ہیں۔ یہ سلام کس کو کرتے ہیں پتہ ہے؟ دائیں بائیں جو فرشتے رہتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، اور دائیں بائیں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ نماز میں ساری جھگڑا ختم، اور دل سے کہنا ہوگا میرے بھائیوں، نہیں کہیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز میں سلام دل سے کہنا ہوگا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے دائیں طرف ہے، آپ کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، تحیات پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے، جس سے آپ باہر بات بھی نہیں کرتے ہیں، ملاقات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز میں جب جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں طرف آپ کا دشمن بیٹھا ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی آپ کو بھی سلامتی ہو، دعا کر دیے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آیا۔ اب اللہ فرماتا ہے تمہیں 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا۔ نماز بندے کو بندے سے ملا دیتی ہے، اس لیے ثواب زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھا کیجئے۔ بس ایک دو اشارہ اور سنیے، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی۔ جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، سمجھو کہ اس نے خلد کی راحت خرید لی۔ عاشق رسول جنت میں جائیں گے تو جنت کے کونا میں بیٹھ کے کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اب اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ تو عاشق بنیے، جب نبی کی محبت دل میں بسے گی تو پھر جنت کا حقدار آپ بھی بنیں گے، ہم بھی بنیں گے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے محبوب جو تیری محبت لے کے آئے گا جنت میں اسی کو دوں گا۔ لوگ لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت ہرگز نہیں مل سکتی ہے، اور کبھی بھی نہیں۔ مومن اسی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اور ایمان اسی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت اور یقین ہو کہ اللہ ہے، رسول آخری نبی ہیں، قبر میں سوال ہے، عذاب ہے، جزا بھی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کو جو ایسی باتوں کو مان لیتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو جنت اسی کو ملے گی جو ہوگا رسول کا، اور جو رسول کی محبت سے الگ ہو گیا پھر اس کو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ تو شاید عاشق رسول وہاں کیا کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اب اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔
تو دام تو بہشت میں یہی ہے کہ عمل ٹھیک کیجئے، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے جائیے۔ شاعر کہتے ہیں دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، سمجھو کہ اس نے خلد میں راحت خرید لی۔ نجدی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ اصغر کے اس تبسم معصوم پر نثار، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی۔ میں نے پرسوں کے میلاد میں ایک جملہ کہا تھا اور سے خواجہ غریب نواز کے تعلق سے کہ کربلا کے میدان میں علی اصغر کو زمین پر امام حسین نے لیٹنے نہیں دیا، آرام کرنے نہیں دیا۔ کربلا کے میدان میں جب بھی جس بھی موڑ میں جس وقت ہو، علی اصغر کو کربلا میں زمین کے اوپر لیٹنے نہیں دیا۔ ہر وقت علی اصغر جو ہے کبھی امام حسین کی گود میں، کبھی حضرت زینب کی گود میں، کبھی حضرت ام رباب کی گود میں، کبھی ام فرما کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی حضرت قاسم کے گود میں، کبھی حضرت عباس کی گود میں۔ کیوں نہیں لیٹنے دیا؟ اور جب گودیں تھک گئی تو کربلا کے ریت پر ایک جھولا بنایا گیا، 4 لکڑیاں گاڑ کر کے زمین پر اس پر ایک چادر ٹانگ دیا، اس چادر کے اوپر علی اصغر کو لٹایا گیا۔ ایک بہت بڑا اندیشہ تھا کربلا کے میدان میں، یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا، یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا کہ خیمے حسینی تک ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے، کوئی دانہ بھی نہ جا پائے۔ اور اندیشہ خیمے حسینی میں بہت بڑا ایک اندیشہ یہ تھا کہ علی اصغر کو اگر زمین پر لٹا دیے اور یہ بچہ اگر زمین پر ایری رگڑ دیتا تو حوضے کے ایری رگڑ دیتا تو دوسرا آب زمزم کربلا کے میدان میں پیدا ہوتا، اور اگر خیمے میں پانی موجود ہو تو پھر نہ پینے کی وجہ کیا بنتا؟ اسی اندیشے کی وجہ سے علی اصغر کو زمین پر لیٹنے نہیں دیا کہ اگر اس بچے کو زمین پر لٹا دیا گیا اور یہ ایری رگڑ دیا تو آب زمزم یہی سے جاری ہو جائے گا، پھر دوسرا آب زمزم دنیا میں جاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسی بچے کا پردادا، سگا پردادا زمین کے اوپر جب ایری رگڑے ہیں تو آب زمزم زمین سے پھوٹ پڑا ہے، اور انہی کے گھر کا پوتا ہے یہ، اگر کربلا کے ریت میں ایری رگڑ دیتے تو دوسرا آب زمزم یہاں بھی پیدا ہوتا۔ یہی وجہ تھا کہ علی اصغر کو ہر موڑ پر ہر جگہ گود میں رکھا گیا، جھولے میں رکھا گیا۔
تو شاعر کہتے ہیں کہ اصغر کے اس تبسم معصوم پر نثار، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی۔ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، مشہور کر دیا مجھے آقا کی نعت نے، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی، میں نے نبی کی نعت سے شہرت خرید لی۔ اور آخری شعر ہے، اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد، اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اسد، بازار مصطفیٰ سے امت خرید لی، بازار مصطفیٰ سے امت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی۔ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، ہر عاشق رسول